مال محفوظ رکھنے کا طریقہ۔ بلاد شام کے چند مالدار لوگ حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے چاہا کہ کوئی خدمتگار بھی ساتھ ہو جو ان کا کھانا پکائے اور ضروریات پوری کرے۔ لوگوں نے ایک ہنس مکھ خدوم باورچی کی نشاندہی کی جو ابھی تک حج پر نہ جا سکا تھا۔ مالداروں نے اسے پیشکش کی کہ وہ ان کی خدمت کرے، بدلے میں وہ اسے حج کرائیں گے۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حج اس کی برسوں کی آرزو تھی جسے غربت نے روکے رکھا تھا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے ایک مکان کرائے پر لیا اور ایک کمرہ باورچی خانے کے لیے مخصوص کیا۔ ایک دن وہ کچن میں اناج پیسنے لگا تو زمین ہلنے لگی۔ اسے لگا کہ نیچے کچھ چھپا ہوا ہے۔ تجسس میں کھودا تو وہاں ایک چھوٹا سا لوہے کا صندوق نکلا جس میں سرخ سونے سے بھرا ہوا ٹھیلا تھا۔ وہ گھبرا گیا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ سوچ بچار کے بعد اس نے اسے واپس دبا دیا۔ ارادہ کیا کہ واپسی پر ساتھ لے جائے گا۔ دل میں آرزوئیں اور خواب جاگ اٹھے اور وہ سونے کے خوابوں میں کھو گیا۔ قافلہ جب واپسی کے سفر پر نکلا تو اس نے وہ صندوق اپنے سامان میں چھپا لیا، لیکن قریب تبوک پہنچے تو اچانک اس کا اونٹ بھاگ نکلا۔ سب لوگ دوڑے لیکن اونٹ نہ ملا۔ خادم کا دل ٹوٹ گیا اور وہ رونے لگا۔ لوگوں نے کہا ہم نیا اونٹ اور بہتر سامان دلا دیں گے، لیکن اسے اصل دکھ تو چھپے ہوئے خزانے کے ضائع ہونے کا تھا۔ یوں وہ دل شکستہ ہو کر وطن لوٹ گیا۔ اگلے سال دوسرے مالدار لوگ حج پر روانہ ہوئے اور اس خدمتگار کو بھی ساتھ لیا۔ اتفاقاً قافلہ اسی مقام پر پہنچا جہاں اس کا اونٹ گم ہوا تھا۔ وہ پاس ہی ایک پرانے کنویں پر گیا تو وہاں اونٹ کی ہڈیاں ملی اور ساتھ ہی وہی صندوق صحیح سلامت پڑا تھا۔ اس نے خزانہ نکالا، چھپایا اور خوشی خوشی مکہ پہنچ گیا اور صندوق کو دوبارہ اسی جگہ دبا دیا جہاں سے اسے ملا تھا۔ اسی دوران ایک ہندوستانی شخص آیا اور سیدھا اسی جگہ جا کر صندوق خود نکالا۔ خادم حیران رہ گیا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ ہندی نے کہا یہ میرا خزانہ ہے جو میں نے برسوں پہلے یہاں دفن کیا تھا۔ میں ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتا رہا ہوں اور اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ جس چیز کو اللہ کے حوالے کر دو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر زکوٰۃ کے صدقے مال محفوظ رہتا ہے تو پھر سوچو کہ نفس کی زکوٰۃ، زبان کی زکوٰۃ اور علم کی زکوٰۃ کس قدر برکت اور حفاظت لائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔